وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ کل کر دیا تھا میں نے، پھر سن لیجئے کہ جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا۔ یہاں بھی منافقین لوگ ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ پلٹتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے دین کا معاملہ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کا مذاق کر رہے تھے، یعنی ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ ان کے مذاق کی جزا دے گا اور قوت دے دے گا ان کی سرکشی میں، اور بھٹکتے پھریں گے، حیران پھریں گے۔ یترددون، یعمہون کے معنی یترددون، تردد کہتے ہیں کسی چیز میں ہم کو اطمینان نہ ہو، حیرانی والی کیفیت ہو تو حیران پھرتے رہیں گے یہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، تو یہ انہوں نے بھی مختصر سی بات کہی ہے، لیکن حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا لمبا فیصلہ سنایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ بیان ہے مومن اور کفار کے ساتھ معاملے کی۔ کس کی؟ مومن اور کفار کے ساتھ، یہ بیچ میں منافق ادھر بھی ملتے ہیں اور ادھر بھی ملتے ہیں۔ ادھر ملتے ہیں تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیے رئیس المنافقین کا نام عبداللہ ہے، منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام عبداللہ تھا، تو ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب نکل کے جاتا ہے تو وہاں جا کے کچھ راز بتا کے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی خوش رہتے ہیں اور مومنین بھی ان کو بھگاتے نہیں ہیں، ساتھ میں رہنے دیتے ہیں، مسجد میں یہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ادھر جس جماعت میں اپنے کو کہتے ہیں حالانکہ وہ ادھر ہی ہیں زیادہ، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جب یہ نکل کے ادھر آتے ہیں تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان بیان ہے ان کے معاملے کا مومنین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، یعنی یہ سارے منافقین، ہؤلاء المنافقون، یہ سارے کے سارے منافقین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو روکتے بھی ہیں کہ زیادہ گھلنا مت اس میں۔ وَاسْتَقْبَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ، اور استقبال کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے حقیقتاً، وہ مہاجر ہیں، وہ انصار ہیں، ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ تو کہیں سے کوئی اندر گھس کے تو دیکھتا نہیں، باہری اعتبار سے جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، جیسا کہ اور کہتے ہیں یہ قالو، جھوٹ بولتے ہوئے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائے، تمہاری تصدیق کی روایت کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایت کی گئی ہے کہ بے شک عبداللہ ابن ابی منافق اور ان کے ساتھی، اور اس کے ساتھی نکلے ایک دن، خرجو ذات یومین، ایک دن باہر نکلے، پس پالیا ایک صحابہ کرام کی جماعت کو رضی اللہ عنہ، ملاقات ہو گئی، استقبال کیا، یعنی ملاقات ہو گئی صحابہ کرام سے۔ فقالو ابن ابی، تو کہا عبداللہ ابن ابی نے کہ انظروا، اپنے ساتھیوں سے کہا انظروا کیفا، دیکھو کیسے اردو میں لوٹاتا ہوں ان بے وقوفوں کو تم سے، یعنی پلٹاتا ہوں بات کر کے۔ فلما دنو، جب وہ لوگ قریب آ گئے ان میں سے، تو اخذا بیدی ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اس نے، عبداللہ ابن ابی نے، اور کہا مرحبا مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید، آپ کا آنا ہوا، بڑی اچھی ملاقات ہوئی، آپ صدیق ہیں، بنی تمیم، قبیلہ بنی تمیم کے سردار ہیں، اور
اسلام میں بڑی اہمیت آپ کی حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار میں، تو ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے غار میں، اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ پوری تعریف اس نے کی۔ حضرت صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے سن لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آگے بڑھا پلٹ کے، ثم اخذ بید عمر رضی اللہ عنہ، تو پھر پکڑا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو، اور قال مرحبا مرحبا بے سید بنی عدی، بنی عدی کی قبیلہ بنی عدی کے آپ سردار ہیں، سرداروں میں سے ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کھینچنے والے ہیں، مضبوط ہیں اپنے دین میں، اور خرچ کرنے والے ہیں اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اپنے طور سے سکہ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح ہم ان کو، ان کے نفس کو، یہ وہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس نفس تھا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے تحقیقی طور سے کہ ایک گوشہ 1% بھی دنیا کی طرف میلان نہیں تھا، یہ ان میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 4 صحابی ہیں جن میں مادہ دنیا تھا ہی نہیں۔ ان کو یہ سراہ رہا ہے۔ وہاں بھی کوئی خاص جواب نہیں ہوا کہ خوش ہو جاتے، تو پلٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، ثم اخذ بیدی علی رضی اللہ عنہ، پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو پکڑا اور کہا مرحبا مرحبا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور بنی ہاشم کے سردار سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر تم بنی ہاشم کے سردار ہو۔ حضرت علی نے معاف نہیں کیا، کہہ چکا وہ اپنی بات، اور اپنے ساتھیوں کو دکھا رہا تھا کس طرح بیوقوف بناتا ہوں میں، اور کس طرح بیوقوف بنا کے پلٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی کا ارشاد سنو، جب کہا کہ یہ چپ ہوا، فقال له علی رضی اللہ عنہ، تو کہا اس سے علی رضی اللہ عنہ نے، اے عبداللہ اتق اللہ، عبداللہ ابن ابی، اللہ سے ڈر، ولا تنافق، منافقت مت کر۔ یہ بول رہا ہے یہ تیری ساری بولی منافقت والی ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان تینوں کی تعریف میں کر دوں گا، جیسے 2 چپ رہے ہیں، یہ بھی چپ رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو میں خوش کر دوں گا۔ لیکن حضرت علی نے پہلے اس کی پہچان بتائی کہ ایسا نہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، آقا کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم نکالتے نہیں ہیں، اور حضور کی طرف سے اجازت ملتی تو گردن ہم تلوار نکالتے نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے مت تو سمجھ، غلط فہمی میں مبتلا مت ہو کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ سیدھے کہا کہ اے عبداللہ ڈر تو اللہ سے، اور منافقت مت کر۔ کیوں کہ فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق میں منافق سب سے بدتر ہوتے ہیں، کافر سے بھی بدتر، کھلا ہے، اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کے ماننے والوں کا دشمن، کھلا ہوا ہے، اور مومن کھلا ہوا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن یہ تو دونوں طرف جاتا ہے نا، ادھر بھی ملا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے نماز والوں کے ساتھ، اور چلا جاتا ہے ادھر بتوں کی پرستش کر لیتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے ادھر جا کے کافروں کے ساتھ، کرتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مخلوق میں بے شک منافقین اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے۔ جب یہ کہا تو چھنچھنا گیا یہ، فقال له، تو کہا حضرت علی سے اس نے، مہلا یا ابو الحسن، چھوڑیے ابو الحسن، جانے دیجیے، یعنی اب کلئی کھول رہے تھے تو ہاں، انی تقول ھذا، ان ساتھیوں سے کہتا ہے، ساتھیوں کے سامنے کہتا ہے، ساتھیوں سے نہیں سامنے، انی تقول ھذا، بے شک میں جو یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں، واللہ ان ایماننا کا ایمانکم اور تصدیقنا کا تصدیقکم، دیکھیے جھوٹی قسم بھی کھا رہا ہے،
واللہ اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہے، ہماری تصدیق تمہارے تصدیق کی طرح ہے، کہیں بھی تم سے ہم پیچھے نہیں ہیں، اور ہر جگہ پیچھے رہتا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا تھا، لیکن کیا رہا ہے، اور منوانے کے لیے کیا کیا اس نے، واللہ اللہ کی قسم۔ تو جھوٹی قسم بھی لوگ جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس منافق کے عمل سے واضح ہوا۔ اور پہلی قسم میں نے اس دن بتایا تھا، پہلی قسم کھانے والے کا نام ابلیس ہے، جو سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی ہے ابلیس نے کھائی۔ قاسمہما ربہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی ان دونوں کے رب کی کہ بے شک ہم تمہارے لیے نصیحت کرنے والے ہیں۔ حضرت ہوا اس کی قسم پہ اعتبار کر کے کہنے لگی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری بات اللہ سے پوچھ کے کرتے تھے، وہ دن پوچھنے میں فنسیا بھول گئے۔ تو جھوٹی قسم کھانا اگر کوئی کھاتا ہو تو وہ طریقہ ابلیسی ہے، بچنا چاہیے اسی جھوٹی قسم سے، چونکہ ان کی روش اسی سے ملتی جلتی ہے، تو انہوں نے بھی جھوٹی قسم کھائی کہ واللہ انا ایماننا کا ایمانکم و تصدیقنا کا تصدیقکم، اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہے، ہماری طرح ہے، اور ہماری تصدیق تمہاری تصدیق کی طرح ہے۔ ثم اقترفوا، پھر چلے گئے، جب جانا ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی نے پھر کیا کہا بھی سن لیجئے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کیف رأیتمونی فعلت، مجھے یہ کرتا ہوا دیکھ کیسا تم نے دیکھا مجھ کو، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْعَلُوا مَا فَعَلْتُ، جب تم بھی ایسے ہی دیکھو انہیں تو وہ کرو جو میں نے کیا، ان کی تعریف کرو، فَاثْنُوا عَلَيْهِ، تعریف کرو کہ چپ چاپ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساتھی بہت خوش ہوئے، لگے دعا دینے اس کے ساتھی، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ خدا کرے جب تک تم زندہ رہو عیش و آرام سے زندگی بسر کرو۔ فرجع المسلمون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹے مسلمان لوگ تو پلٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خبر دیا۔ اتنی خبر دینی تھی کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ یستہزئ بہم، یہ آیت کریمہ بعد کی ہے، اور پہلی یا کہ آمنا کہتے تھے، اور جب ادھر جاتے تھے تو انما نحن مستہزئون، کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے بطور سزا۔ ابھی دے دی نہیں، دے گا سزا کا، اس مذاق کا کی جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ ایک بات یہاں رک کے سوچیے کہ کہا تو مومنین سے نا، مذاق بنا تھا مومنوں کا، اللہ جواب دے رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، تو صرف اپنے آقا و مولا ہی سے قریب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی قریب ہے۔ اور جواب دے کے یہ واضح بتایا کہ ان ایمان والوں کی میرے نزدیک اہمیت ہے، میں انہیں چاہتا ہوں، تو یہ جواب نہیں دیں گے، میں جواب دوں گا۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ تو بیچارے کچھ ترجمہ کرتے ہیں اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرے گا؟ اللہ یستہزئ، ممکن وہ چونکہ استہزاء کے معنی ٹھٹھا کرنے اور مذاق کرنے کے ہیں، تو انا معکم انما نحن مستہزئون کہا انہوں نے، تو اس کے جواب میں اللہ بھی ان سے ٹھٹھا کرتا ہے نا، یجازیہم، بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ مذاق کرنا اچھی چیز نہیں ہے، ہنر نہیں، عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ عیبی خدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، جس کے اندر عیب ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔
تو اللہ یستہزئ بہم اے یجازیہم علی استہزائہم، ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا پروردگار عالم ان کو، اور یا لوٹا دے گا ان پر استہزاء کا وبال، جو نقصان ہونے والی چیز ہے وہ چیز ادھر پلٹا دے گا پروردگار عالم، جیسا کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ ایک روایت ہے، مروی ہے کہ انہ یفتتح لہم باب الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، کن کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے، تاکہ دیکھیں، کوئی چیز نہ جانی جائے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور گھبراہٹ والی جگہ میں ہو اور سکون والی جگہ دکھ جائے تو خواہش ہوتی ہے کہ کتنا جلدی سکون والی جگہ پہ ہم چلے جائیں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کو اور جنت کے آرام و آسائش کو اور جنت کی خوبیاں جو اس کے اندر ہیں ان کو دروازہ کھول دیا ان کے لیے کہ جہنم سے دیکھیں، یہ دیکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ کھول دیا گیا ان کے لیے دروازہ جنت کا، وَهُمْ فِي جہنم، اور وہ لوگ جہنم میں تھے، جہنم میں سے دیکھنے لگے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ جب دیکھا فَيَسْرَعُونَ نَحْوَهُ، تو جلدی سے دوڑ کے اس دروازے کی طرف بھاگے۔ وَإِذَا وَصَلُوا إِلَيْهِ، اور جب قریب پہنچے دروازے کے تو بند کر دیا گیا ان پر دروازہ۔ وَرَدُوا إِلَى جہنم، پلٹ آئے پھر جہنم کی طرف، وارد ہونا، چلا آنا، تو یہ واپس پھر مایوس ہو کے چلے آئے۔ اور وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ فِي الْجَنَّةِ، اور مومن لوگ تخت پر جنت میں، ٹھاٹھ سے ان کے آنے جانے کو دیکھا کہ یہ آئے بھاگے ہوئے اور پھر واپس مایوس گئے۔ ينظرون الیہم، تو جنتی لوگ ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ فیضحکون منہم کما ضحکوا من المؤمنین فی الدنیا، پس جنتی لوگ ہنسنے لگے ان کو دیکھ کر جیسا یہ لوگ ہنسے تھے مومنین کو دیکھ کے دنیا میں۔ یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی یوں ذلیل کرے گا انہیں جنت کی نعمتوں کو دکھا دکھا کے، کہ مومنوں میں جاتے تھے آمنا کہتے تھے اور وہاں جا کے ان کے ساتھ کی بات کرتے اور پھر کہتے کہ ہم مومنوں سے مذاق کر رہے تھے، تو مومنین سے مذاق کرنا بھی غلط ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کیا ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا؟ کہ نہیں، وَيَفْعَلُ بِهِمْ، بلکہ یفعلو پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے، یفعلُ بِهِمْ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، کیا گیا ان کے ساتھ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کے بعد پھر، یعنی کئی مرتبہ بھاگ کے آئے، جب چلے آتے تھے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر آپ کوئی گشت نمائی بھی نہیں کہ اگر سوچے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر رہا ہے، اسی لیے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات جو کہی گئی قرآن میں، یہ ایمان کا اظہار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ نہ مومن تھے اور نہ باقاعدہ کافر تھے، بیچ کا راہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ ان کے ہاں بھی ہماری کھانا پینا رہے، شادی بیاہ ہوتا رہے، اور ادھر بھی ہم کو یہ اپنا سمجھتے رہیں، تو کافر بھی اپنا سمجھے، مومن بھی اپنا سمجھے، دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے لوگوں کو۔ دھوکے میں ڈالنے کی سزا یہ ہوئی کہ ان کو بیچ میں کر دیا، دکھا دیا کہ جہنم میں رہو اور جنت دیکھ لو۔ یہ جنت ملتی اگر صحیح حال میں تو ایمان رکھتے۔ صحیح حال میں ایمان رکھنا اسی لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اور اسی پر قائم رہو۔
لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب کہو گے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، جب کامیاب ہوگے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کا مطلب زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے گا تو من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. کیا مطلب؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے تو جنت میں جائے گا. دو طرف کی زندگی کسی کی بھی ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اصلاح کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، اس راستے سے دور رہنے کو کہا ہے جو ہم کو بہکاوے میں لا سکتا ہے. دیکھیے، چونکہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتے اور کافروں کے ساتھ ان کی جیسی باتیں کرتے، اسی بنا پر بیچارے دار اور دروازے کے درمیان پھنسے رہے. دار کہتے ہیں گھر کو، دروازہ کہتے ہیں دروازہ. تو جنت کے یہاں کے دروازے تک بھاگ کے جاتے تھے، پھر جہنم میں آتے تھے. تو جہنم دار ہے، گھر ہے، اور جنت کے دروازے کی طرف جاتے تو ادھر ادھر کرنے کی بنا پر کیا ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی باتیں کرنا اور کافروں کے ساتھ ان کی جیسی کرنا، اسی بنا پر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بیچارے دار اور دروازے کے درمیان پھنسے رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ تذبذب کی زندگی گزارنے والے ہیں، اس کے درمیان نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اس کا ترجمہ میں کبھی کبھی اس ایک دو مصروں سے کرتا ہوں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے یا نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. یہ پوزیشن زندگی گزار کے اس طرح کی گئے تو اس مرحلے میں لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ بیوقوفیات تم کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس الدین، مطلب یہ کہنے کا کہ ہاں ہم سب کی اصلاح ہے. لیس الدین بالمتمنی، دین صرف آرزو کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، دین قبول کرنے سے، خواہش فقط خواہش رکھنے سے کہ ہم دیندار ہو جاتے سے نہیں، دیندار بننے سے حاصل ہوتا ہے. ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعثت لرفع العادات و دفع الشہوات، میں عادتوں کو بلند کرنے اور خواہشات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. خواہش ہو تو اللہ سے قرب کی تو وہ اچھی خواہش ہے، خراب خواہشوں سے دور کرنے مٹانے کے لیے آیا ہوں، نہیں دور کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر فرمایا الدنیا والآخرہ ضرتان، یہ دو دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں. سوکن سمجھتے ہیں؟ ایک بیوی رکھتے ہوئے دوسر کی جو آتی ہے کون کہلاتی، کیا کہلاتی ہے؟ وہ ہم لوگ سوتن بولتے ہیں نا، ہاں اردو میں سوکن کہتے ہیں اسے. تو دنیا آخرت میں یوں ٹکراؤ ہے. دنیا آخرت کیا ہے؟ بات تو عجیب سی ہے نا. دیکھیے کتنا سلجھا مزاج رکھا ہے اسلام نے. لیکن اگر گالی دینا ہو بیوی کو تو خالی اتنے کہہ دو کہ ایک پیغام آیا ہے اور میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ شادی کر لوں. ایسا نہیں کہ میں گھر میں جا رہا ہوں تو جھگڑا ہی ہے. بہت آرام سے کہ بھائی ایک پیغام آیا ہے رشتے کا، میں سوچ رہا ہوں کہ قبول کر لوں، پھر اس دن کا کھانا زہر ہو جائے گا. یہ سوچ ہے، سوچ. اور ہم لوگ بھی اس کو غلط طریقے سے سوچتے ہیں. اسلام میں جو کئی بیویوں کا ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے وہ کنڈیشنل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیم ہے، حکمت سے کوئی کام خالی نہیں ہوتا ہے. کبھی خدا نہ کرے ایسا ہو کہ مرد کم رہ جائیں عورتیں زیادہ ہوں. حکمت دیکھیے. اسی لیے کنڈیشن کیا ہے؟
کہ فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. وقت نہیں اتنا لیکن تھوڑی سی میں واضح کر دوں میں کہ 4 تک کی اجازت دی، لیکن آگے کہا کہ جب تم اللہ کی حدیں قائم کر رکھ سکو تب ہے، اور اگر حد سے تجاوز کر گئے، اللہ کی حدود کو پار کر گئے، یعنی 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے ساتھ وہ سلوک جو پہلی والی کے ساتھ کر رہے تھے برابر کرتے رہ گئے، دونوں کے ساتھ 2 طرح کا سلوک کیا کہ نئی آئی ہے اس کی طرف جھکاؤ تمہارا ہے اور وہ پہلی والی ہے اس کی طرف جھکاؤ کم ہوا تو آپ مجرم ہو. تو اگر ایسا ہو تو وہاں بھی کنڈیشن لگایا ہے، لیکن ایک منزل اللہ کے علم میں تھی کہ اگر ایسا ہوا کبھی کہ مرد کم ہو گئے جنگ و جدال و جہاد کے بیس پر، عورتیں زیادہ ہیں، تو ماری نہ پھریں، ایک شوہر کے ساتھ رہ سکیں تو ایک شوہر کتنا کر سکتا بیوی، اس بیوی کی موجودگی میں ایک کی 3 اور. تو یہ کنڈیشن ہے، اس کو تفریح نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ تفریح سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کھلی اجازت دے رہی ہے، جو چاہیں جہاں چاہیں بھٹکتے پھریں، یہ غلط ہے. بہرحال وہ بات بیچ کی آ گئی تھی. دنیا و آخرت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہے. دنیا یا تو باقاعدہ دنیا حاصل ہوگی یا باقاعدہ دین، دونوں نہیں ہو سکتا. ورنہ واقعہ ہے بھائی، ایک صاحب آئینہ دیکھتے تھے بار بار، ان کی بیوی کو شک ہو گیا کہ بار بار آئینہ کیوں دیکھتا ہے. گئی دیکھنے تو بھائی آئینے میں جو جائے گا اس کا چہرہ دکھے گا، تو بیوی کا اس میں چہرہ دکھا. بیوی سمجھی کہ فوٹو ہے، آئیں اور کہا کہ آج سے کھانا پانی بند. میں نہیں سمجھتی تھی کہ صبح کو تم تیار ہو کے وہاں کیوں جھانکنے جاتے ہو، بغیر دیکھے چین نہیں ملتا، دیکھ کے تب جاتے ہو کام پر. پہلے تو جوش میں آ کے اس کو پھوڑ دیا اس نے اور جھگڑا لڑائی شروع کر دی. میں اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے، خوبصورت نہیں تھی میں اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے اور مجھے چھوڑ کے دوسری شادی کرو گے. تو دوسری شادی گالی ہے. جس گھر کو بگڑنا ہو یا آپ چین سکون سے ہوں اور گھر بگاڑنا چاہ رہے ہوں تو دوسری شادی کر لیجیے، رہی سے کسر پوری ہو جائے گی. وقت نہیں، بہت ساری باتیں میں کہتا ہے اس سلسلے کی کہ شاید 100 میں 1 ایسے لوگ ہوں گے جن کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں ایک ساتھ ہوں بہنوں کی طرح سے، ایک طرح مل جل کے ہوں، اور ایک شوہر کو دونوں اپنا اسی انداز سے سمجھتی ہوں جیسا پہلی جانتی ہے ویسا دوسری، وہی پلٹ کے شوہر بھی ایسا ہو جو دونوں کے ایک طرح کا، دونوں کے ساتھ ایک سلوک کرتا ہو. اگر ایسا ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ 2 شادی کر لے، لیکن کر نہیں سکے گا. اور گھر کی تلخی ایسی ہوگی کہ پھر گھر جنت نہیں ہوگا، جہنم ہو جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم عنایت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. رمضان المبارک کے ایام گزر رہے، پروردگار عالم کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوگی لیکن اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور اس کے صدقے و طفیل میں ہماری مصیبتیں ٹال دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. ہم میں جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے، اور جو بے اولاد والے ہیں ان کی اولاد نیک و صالح بنا دے. پروردگار عالم ہم آپس میں ایک کو نیک ہوں، بھائیوں اتحاد و اتفاق ہو، گھر کی پریشانیاں دور ہوں. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.